جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم کسی سفر پر تھے۔ راستے میں کسی جنگل کے راستے سے گزر ہوا، وہاں دیکھا ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ بھوک لگی تو ایک دروازے پر دستک دی، ایک جھونپڑی تھی، وہاں دروازے پر دستک دی تو وہاں سے ایک بڑھیا نکلی۔ انہوں نے کہا اس بڑھیا سے کہ ہم ہاشمی خاندان کے نوجوان ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، تو اگر کچھ کھانا تمہارے پاس ہو تو ہمیں دے دو۔ تو اس زمانے میں ہاشمی خاندان والوں کی لوگ بڑی عزت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے، تو بڑی قدر کرتے تھے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے، اس کو ذبح کر لو اور میں تمہیں سالن بنا دیتی ہوں۔ چنانچہ ایسے وہ انہوں نے بکری کے بچہ کو ذبح کیا، اس بڑھیا نے کھانا بنایا اس سے، اور کھانا بنا کے ان کے آگے حاضر کیا۔ وہ تینوں بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مدینے میں رہتے ہیں، جب تمہارا کبھی مدینے میں آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا، اور اپنے نام بتا دیا۔ اب شام کو جب اس بڑھیا کا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ بکری کا بچہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ ہاشمی نوجوان تھے، وہ آئے تھے، انہیں بھوک لگی تھی تو میں نے ان کو کھلا دیا۔ تو اس بوڑھے نے کہا پتہ نہیں کون لوگ تھے، آ گئے، انہوں نے کھانا کھلا دیا تو نے ان کو، لیکن پھر تو کہتی ہے ہاشمی نوجوان تھے، چلو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصہ ہوا وہ اس بات کو بھول گئے۔ کچھ عرصے بعد ان پر حالات آئے غربت کے، بڑی غریبی آ گئی، تو حالات سے تنگ ہو کر انہوں نے سوچا کہ اب ہم مدینے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ مدینے شہر میں آئے۔ وہ بوڑھا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، جمع کر کے شام کو بیچتا، اور بڑھیا جو ہے وہ بکری کی مینگنیاں چنتی اور چن کر کے جمع کر کے اس کو بیچتی، کیونکہ بکری کی مینگنیاں جو ہے وہ سکھانے کے بعد وہاں جلانے کے کام آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کا گزر چلتا رہا اس طرح۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھیا کو دیکھا اور پہچان لیا۔ انہوں نے کہا کہ تو وہی بڑھیا نہیں ہے جس نے ہم کو وہاں جنگل میں ایک بکری کا بچہ کھلایا تھا، ہماری دعوت کی تھی؟ تو اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ہاں، میرے پاس 3 نوجوان آئے تھے اور میں نے انہیں بکری کا بچہ کھلایا تھا۔ انہوں نے چل میرے ساتھ، اس کو اپنے ساتھ لے گئے اور لے جا کر کے اس بڑھیا کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں اس کو ہدیے کے طور پر پیش کی، اور ساتھ میں غلام بھی لے جانے کے لیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، میرے دوسرے ساتھی، میرے بھائی امام حسن تھے ہمارے ساتھ، میں ان کے پاس بھی تم کو لے کے چلتا ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا کو ان کے پاس لے گئے، تو انہوں نے بھی پہچان لیا، اور شکریہ کے طور پر اس کو جو اس نے دعوت کی تھی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، انہوں نے بھی اس کو
ہدیے کے طور پر دے دی اور ساتھ میں غلام بھی دے دیے خدمت کے لیے، اٹھانے کے لیے۔ پھر انہوں نے ان دونوں نے کہا کہ اچھا ہم تمہیں اپنے تیسرے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے چلتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ یہ خاندان سخاوت میں بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور سخاوت میں بڑا مشہور ہے۔ چنانچہ اب یہ دونوں اس بڑھیا کو لے کر کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر میں 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں تم کو دیتا ہوں اور ساتھ میں غلام بھی دیتا ہوں خدمت کے لیے۔ اب یہ بڑھیا 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں اور غلام لے کر اپنے گھر پہنچی، اور یہ بکریاں جمع ہو گئیں، 4000 بکریاں اور ساتھ میں غلام ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو شام کو جو ہے وہ اس کا شوہر آیا بوڑھا، اس نے کہا کہ یہ بکریاں کہاں سے آئیں؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس ایک بکری کے صلے میں دیا ہے جو ہم نے ان کو کھلائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے خرچ کرنے کو، کسی کے خرچ کو ضائع نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔